ناول ہارا جنو۔ وہ اب تک یوں ہی احد کے کمرے میں صوفے پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی اور روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ مصطفیٰ ماں کے پاس سے فارغ ہوتا سیدھا اپنے روم میں آیا تھا جو نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گلے سے ٹائی کھینچ کر نکالتا، بیڈ پر اچھالتا، اب شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ عجیب وحشت سی ہو رہی تھی۔ بٹن کھول کر خود کو ریلیکس فیل کرتا، وہ بیڈ پر ٹکتا، غصے سے پاؤں سے جوتا نکالتا زمین پر اچھال چکا تھا، اور اس سب کاروائی میں وہ سمرا کے وجود سے بالکل غافل تھا۔ کمرے میں ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز پر یکدم بیدار ہوئی تھی۔ ابھی وہ پینٹ سے بیلٹ نکالتا پلٹا ہی تھا کہ نگاہ ہونک بنی کھڑی سمرا سے ٹکرائی تھی۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تھا اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سٹ پٹائے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں سمرا؟ اس نے جلدی سے پلٹ کر اپنی شرٹ کے بٹن لگائے تھے۔ میرا مطلب میں کہاں جاتی پھر؟ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی، جبکہ وہ اب تک اپنی جگہ پر ہی ٹک کر کھڑی تھی، نظریں فرش پر جما رکھی تھیں۔ کیا مطلب؟ تو آپ یہاں پلیز سمرا جائیں یہاں سے، ابھی میں مزید کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ سردگی سے بولتا، آگے بڑھ کر تیز قدم اٹھاتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ لب چباتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ارے دلہن، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ الماس خالہ کے طرز تخاطب پر اسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ کمرے سے نکلتی اپنی سوچوں میں گم چلتی چلی جا رہی تھی، یکدم چونک کر ٹھہری تھی۔ میرا مطلب کہ یہاں گیسٹ روم کہاں ہے؟ انہیں نہ جانے کس نے بتایا تھا، مگر وہ بوکھلا کر بس اتنا ہی پوچھ سکی تھی۔ گیسٹ روم؟ میرے ساتھ آ جائیں، ابھی بیگم صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو گیسٹ روم میں ٹھہرا دوں۔ وہ یکدم شیریں لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جی چلیں۔ وہ مرے مرے قدموں سمیت ان کی پیروی میں کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ مصطفیٰ بیڈ کے کنارے اپنا سر تھامے بیٹھا تھا، دماغ میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ آج سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا تھا کہ مصطفیٰ چاہ کر بھی اپنے حواس پر قابو نہیں کر سک رہا تھا۔ اف، یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ اس نے پیشانی مسلتے خود ساختہ قیاس کیا۔ کاش مزمل تم نے مما کی بات مان لی ہوتی اور یہ فضول سا شوق چھوڑ دیا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ بھائی کی یاد میں ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پھر سر جھٹکتا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا تاکہ پھر پرسکون انداز میں کچھ سوچ بچار کر سکے۔ سمرا الماس خالہ کی ہمراہی میں ہی گیسٹ روم تک آئی تھی۔ یہ ایک درمیانے سائز کا ویل فرنشڈ اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ زیادہ فرنیچر نہیں تھا، مگر صد شکر تھا کہ اسے یہاں ایک علیحدہ کمرہ فراہم کر دیا گیا تھا۔ مجھے کپڑے بھی، وہ ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ سامنے سے کمرے میں داخل ہوتی زنیرہ کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور نظریں جھکا لی تھی۔ الماس بی بی، آپ جائیں، بہو کو میں خود دیکھ لوں گی۔ سمرا کی تو بس بے ہوش ہونے کی دیر رہ گئی تھی۔ آخر لہجے میں اتنی نرمی کیسے آن سمائی تھی؟ جی اچھا بیگم صاحبہ۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ اب زنیرہ کا رخ سمرا کی جانب ہی تھا، جو حیرت سے انہی کا چہرہ تک رہی تھی۔ سمرا بیٹا، کچھ چاہیے آپ کو؟ ان کے اس قدر شفیق لہجے پر وہ غش کھا کر گرتے گرتے ہی تو بچی تھی۔ نہیں جی، میرا مطلب وہ کپڑے، ابھی میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ اس نے لب دانتوں تلے دبائے بمشکل ان کا یہ رویہ ہضم کیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں میری جان، ہم کل شاپنگ پر جا کر لے آئیں گے۔ ابھی فی الحال
الماس پی سے بولتی ہوں، وہ کوئی انتظام کر دیں گی۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ یوں اچانک میں بدل کیسے گئی؟ سمرا کی سوالیہ نگاہیں محسوس کر کے وہ خود ہی بولی تھی، مگر سمرا خاموش رہی تھی۔ مصطفیٰ نے مجھے ساری بات بتائی ہے بیٹا۔ اس وقت میں غصے میں تھی، بہت کچھ بول گئی، مگر تم بھی تو دیکھو نا، میں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے۔ اس طرح اتنا اچانک سب کچھ ہوا کہ میرا ذہن یہ حقیقت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مگر اب مصطفیٰ نے مجھے آپ کے گھر کے حالات بتائے تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ سگی ماں سگی ہی ہوتی ہے، اگر آج وہ ہوتی تو کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے نرم رویے پر اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے تھے۔ روئی نہیں بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بس مصطفیٰ ابھی ذہنی طور پر اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فی الحال آپ اس گیسٹ روم میں آرام سے رہیں، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کا گال ہولے سے تھپکتی وہ بہت محبت سے گویا ہوئی تھی۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ وہ عقیدت و محبت سے ان کا ہاتھ چومتی محبت سے گویا ہوئی تھی تو وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ خوش رہو، میں الماس کو بھیجتی ہوں۔ وہ ہولے سے مسکراتی کمرے سے نکل آئی تھیں، جبکہ سمرا ایک ٹھنڈی گہری سانس بھرتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹی تھی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹا نیند میں اتر گیا تھا۔ ذہن پر اس قدر بوجھ سوار تھا کہ وہ بے وقت ہی سو گیا تھا۔ اس کی نیند میں خلل پیدا کرتی موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر وہ جھنجھلا کر بیدار ہوا تھا۔ اف، اب کون ہے؟ اس نے ذرا ناگواری سے بڑبڑاتے بغیر اسکرین دیکھے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے کسی صنف نازک کی خوبصورت آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یار تم آ جاؤ، میں یہاں سب دیکھ لوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کسی بات پر پریشانی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اوکے، میں تمہیں ایئرپورٹ پک کرنے آ جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اٹھ کر روم سے باہر جاتا ہنوز باتوں میں مصروف تھا۔ دلہن بیگم، یہ میری چھوٹی کنواری بیٹی کا نیا جوڑا ہے جو باجی نے عید پر دیا تھا، ابھی اس نے ایک بار بھی نہیں پہنا، آپ فی الحال یہ پہن لیں۔ سمرا نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر ان کا خلوص دیکھ کر سر ہلا گئی۔ خیر، جوڑا 10 بار کا دھلا نیا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بہت شکریہ خالہ بھی، مگر میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں، کل آنٹی کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لوں گی، ویسے بھی یہ میرے سائز کا نہیں۔ اس نے نرمی سے انکار کیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی جی۔ خیر، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ فریش ہو جائیں، پھر ڈنر سب ساتھ ہی کریں گے۔ وہ کیا کہتی ان کے حکم پر سر ہلا گئی، اور پھر بے یقینی سے سوچتی صوفے پر ٹک گئی تھی۔ زنیرہ بیگم کے رویے میں اس قدر اچانک تبدیلی اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ الماس خالہ، وہ کچن میں آیا جہاں ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جی بابا۔ وہ فوری اس کے قریب آئیں۔ سمرا کہاں ہے؟ اس نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بابا، وہ نیچے گیسٹ روم میں ہے۔ مصطفیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ گیسٹ رومز تو دور پرے کے مہمانوں کے لیے یوز ہوتے تھے، جبکہ گھر میں اور بھی بہت سے کمرے تھے جن میں سمرا ٹھہر سکتی تھی۔ اچھا، ڈنر ریڈی ہے؟ اس نے کک کو سبزیاں اور مسالے بھونتے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جی بابا، بس 10 منٹ اور چاہیے۔ وہ سر ہلاتا اب سمرا کے گیسٹ روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ صبح اس کے آفس آئی تھی، جب سے نہ اس نے لنچ کیا تھا اور یقیناً نہ ہی سمرا نے کیا ہوگا۔ وہ بغیر دستک دیے ہی روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ وجہ چہرے پر سنجیدگی رقم تھی۔ سمرا جو ذرا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے بیڈ پر آڑی ترچھی سے لیٹی ہوئی تھی، مصطفیٰ کو یوں اچانک اپنے روم میں دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، ساتھ ہی دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا تھا۔
میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا نا؟ اس نے اسے بوکھلاتے دیکھ کر جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر متوازن لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نکاح میں ہونے کے باوجود دونوں کے مابین اجنبیت کی ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی، جو پہلے کبھی نہیں رہی تھی۔ یہ شاید گزرے 5 سالوں کے انتظار کا ثمر تھا۔ خیر، میں اپنے کچھ دیر قبل والے رویے کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس وقت میں بہت ٹینشن میں تھا۔ آپ بتائیے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ فی الحال نہیں، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں آنٹی سے کہہ دوں گی، وہ یوں ہی بے تاثر انداز میں بولی۔ مصطفیٰ کچھ دیر کھڑا اس کے بولنے کا منتظر رہا تھا، مگر وہ ہنوز خاموش رہی تھی۔ اس نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ اب تک صبح والے کپڑوں میں ملبوس تھی، جن میں اب ڈھیروں شکنیں بڑھ گئی تھیں۔ اداس چہرہ الجھے ہوئے بالوں کو اب جوڑے میں لپیٹ لیا تھا۔ آنکھیں اب پہلے جیسی چمکتی ہوئی نہیں تھیں۔ اس نے ہمیشہ اپنی موجودگی میں ان آنکھوں کو بہت روشن دیکھا تھا، مگر اب وقت جیسے ہر احساس اور جذبے پر زنگ لگا گیا تھا۔ ڈنر میں ابھی تھوڑی دیر ہے، آپ کو بھوک تو نہیں لگ رہی؟ اس نے بات کو طول دینے کو مزید استفسار کیا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی خاموش رہی۔ جبھی وہ ایک گہری نظر ڈالتا پلٹنے لگا۔ مصطفیٰ، اس کی دھیمی آواز کی پکار پر قدم خود بخود ٹھہر سے گئے تھے۔ جی؟ وہ گھوم کر 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹتا ذرا نزدیک آیا تھا۔ آنٹی کو میرے لیے منانے کے لیے شکریہ۔ آج جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں معافی۔ وہ بمشکل اٹک اٹک کر اپنا جملہ مکمل کر سکی تھی۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے سمرا، ویسے بھی آپ یہاں مہمان ہیں، سو مہمانوں کے ساتھ میری ماں ویسے بھی برا رویہ اختیار نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ سمرا کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مہمان؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے ذرا اچنبھے سے پوچھا تھا۔ جی، مہمان، کیونکہ میں تو اس رشتے کو پورے دل سے نبھانے کے لیے تیار ہوں، مگر جب کچھ عرصے بعد آپ کے بھائی کو اس کے کیے کی سزا مل جائے گی تو پھر آپ اس رشتے کو نبھانے میں دلچسپی رکھیں گی یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں۔ ویسے مجھے 70% یقین ہے کہ ایک مجبوری میں بنائے گئے شوہر کی محبت کے سامنے بھائی کی محبت بازی لے جائے گی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستا وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سمرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مصطفیٰ، نہیں، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ۔ میں اس گھر میں خون بہا کے طور پر آئی ہوں۔ اب آپ اس قتل کا بدلہ میرے بھائی سے نہیں لے سکتے۔ آپ کو شارق بھائی کو معاف کرنا ہی ہوگا۔ وہ اس کی بات بھول کر اپنے بھائی کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ دیکھا، میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ وہ سر جھکا کر استہزائیہ مسکرایا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، آپ بھائی پر سے کیس ختم کرائیں۔ میں آئی تو ہوں یہاں سزا کاٹنے، اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ یکدم ہی آپے سے باہر ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا سوچ کر ہی آسان خطا ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ آپ یہاں خون بہا میں آئی ہیں؟ اس کی ایک ہی گردان سن کر وہ زٹ ہوا تھا۔ تو پھر میں یہاں کیوں لائی گئی ہوں؟ اس کا دماغ اب پھٹنے کے در پر تھا۔ یہ سوال تو آپ خود سے کیجئے نا سمرا، کیونکہ میں تو آپ کو یہاں قطعاً خون بہا کی نیت سے نہیں لایا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ تو پھر میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اگر خون بہا نہیں ہوں تو یہ سلوک کیوں ہے میرے ساتھ؟ اس کا اشارہ کمرے سے بے دخل کیے جانے پر تھا۔ کیسا سلوک روا رکھا ہے ہم نے آپ کے ساتھ؟ ذرا روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹا۔ او پلیز مسٹر احد مصطفیٰ وجدان، اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے مجھ سے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے۔ وہ سر جھٹکتی استہزائیہ مسکراتی سوالیہ گویا ہوئی تھی۔
آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو میں نے یہ نکاح کیوں کر کیا ہے؟ کیونکہ احد مصطفیٰ کو مجبور کرنے والا تو ابھی اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ 2 قدم چل کر نزدیک آتا وہ خاصے پراسرار لہجے میں بولا تھا۔ سمرا نے ذرا گھبرا کر 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اب نگاہیں کیوں چرا رہی ہیں مسز؟ بتائیے کہ میں نے یہ نکاح کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ وہ یوں ہی اس کے بے انتہا قریب کھڑا ہوا۔ سمرا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے خود کو مضبوط ظاہر کرتی وہ سختی سے غرائی۔ وہ سر پیچھے پھینکتا کھوکھلا سا کہا لگا گیا، او ریئلی مسز احد مصطفیٰ؟ وہ ایک لمحے کو سانس روک گئی۔ اس کا حوالہ کس قدر خوبصورت تھا نا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس لڑکی سے خون بہا یا بقول آپ کے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا جائے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ نہ صرف دل میں بلکہ اسے گھر کے ایک بہترین گوشے میں پناہ دی جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھا جاتا ہے، اس گھر میں جو ممکن ہو سکے عزت دی جاتی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے ہمارے گھٹیا معاشرے میں ایک خون بہا میں آئی لڑکی کے ساتھ تو انسانیت کے درجے سے گرا ہوا سلوک کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ ایک انتقامی شادی ہے؟ اس کے لہجے میں سوال تھا یا پھر ملال، وہ سمجھ ہی نہ سکی تھی، مگر اس کا پہلا جملہ دھڑکنوں کی رفتار بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی مصطفیٰ، میں اس گھر میں صرف اسی صورت میں رہوں گی جب آپ شارق بھائی کو رہائی دلوائیں گے۔ وہ ہنوز ضدی لہجے میں بولی تھی، اور اس کی ذات کا یہ پہلو بھی آج پہلی بار صرف مصطفیٰ کے سامنے واضح ہوا تھا، وگرنہ ضد کس بلا کا نام تھا وہ تو اس سے سرے سے ہی ناواقف تھی۔ مرضی ہے آپ کی سمرا، کیونکہ میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آپ ٹھہرنا چاہتی ہیں تو ضرور ٹھہریں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے شوہر کا گھر ہے، اور اگر آپ واپس پلٹنا چاہتی ہیں تو میری طرف سے آپ اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہیں۔ مگر ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، اب میرا آپ کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کیجیے، کیونکہ میں کسی خون بہا اور انتقامی شادی پر بلیو نہیں رکھتا۔ میرے نزدیک شادی شادی ہوتی ہے، اور جب نکاح کر لیا جائے تو بس اسے نبھایا جاتا ہے، مگر میں مقابل پر زبردستی کرنے کا قائل نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے لیتا، لہجے میں ناراضی سموئے سرد انداز میں بولتا سمرا کی دھڑکنیں ساکت کر گیا تھا۔ یہاں سے واپس پلٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ پلٹنے لگا تھا جبھی وہ یکدم آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر اسے روک چکی تھی۔ مقصد بس مصطفیٰ کو کسی بھی صورت زبردستی کے خون بہا کے لیے قائل کرنا تھا۔ اگر وہ نہ مانتا تو اس کی یہ قربانی تو رائے گاں چلی جاتی، اور اس کے بھائی کو بھی یہی لگتا کہ اس نے بھائی کی آڑ میں اپنی محبت کی تکمیل کی ہے۔ آپ یا پھر آنٹی میرے ساتھ جو سلوک رواں رکھنا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بھلے آپ مجھے سرونٹس کوارٹر میں ٹھہرا دیں، میرے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کریں جو ایک خون بہا میں آئی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، ذلیل کریں، زیادتی۔ انف سمرا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ خبردار جو آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے سخت لفظوں پر بمشکل خود پر قابو کرتا دھیمی آواز میں غرایا تھا، اور غصے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا جو وہ بہت مان سے تھامے کھڑی تھی۔ آئندہ اگر اس قسم کی بکواس کی نا تو یہ زبان کاٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ میں ان ذلیل مردوں میں سے نہیں ہوں سمرا جبران جو مردوں کی کیے کی سزا اس خاندان کی عورت سے لیتے ہیں۔ یہ خون بہا اس صورت میں ہوتا جب یہ تقاضا مصطفیٰ خاندان کی طرف سے کیا جاتا، اور بے فکر رہیں، ہماری 7 نسلوں میں بھی ایسا کوئی بے غیرت مرد بھی پیدا نہیں ہوا جو مرد کے کیے کی سزا عورت کو تکلیف پہنچا کر لیں۔ اس کا خود کو سمرا جبران پکارنا کسی نشتر کی مانند سینے میں جا لگا تھا۔ شام تک اس رشتے کو لے کر کشمکش میں دکھائی دینے والا وہ شخص کچھ دیر قبل اپنے نام کا حوالہ دے کر معتبر کر گیا تھا۔
مگر اب ایک بار پھر اسے اپنا آپ بے مول لگنے لگا تھا۔ آپ کی جو مرضی وہ کریں، لیکن اب مجھ سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی توقع نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ بھی اپنے باپ بھائی کی طرح ایک مطلبی لڑکی ہیں جنہیں بس اپنی اور اپنے خاندان کی فکر ہے۔ بھلے سے سامنے والے کے جذبات، خلوص اور محبت کا جنازہ نکل جائے۔ وہ درشت لہجے میں تنبیہ انداز میں بولتا بے یقینی میں گھری کھڑی سمرا کو یوں ہی ساکت و صامت دیکھ کر وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ اب تک سکتے میں تھی۔ یہ مصطفیٰ اس کی محبت کیا کہہ گیا تھا؟ کیا وہ ایک مطلبی لڑکی تھی؟ اپنی روح کو گروی رکھنا کیا مطلبی ہونا ہوتا ہے؟ خود سے سوال کرتی وہ یکدم ٹھہر جانے کے انداز میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، اور پھر خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی پوزیشن کو سمجھتا، کوئی اس کی بے بسی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ مطلبی ہے، اور یہ دکھ اب اندر ہی اندر دم گھوٹ رہا تھا۔ مصطفیٰ غصے میں تیز قدم اٹھاتا واپس اپنے روم میں آ گیا تھا۔ پھولے تنفس سے سوچتا وہ شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتا وہ بالوں میں ہاتھ گھماتا خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ سوچنے کے باوجود سمرا کے حق میں فیصلہ دینے سے خود کو باز نہیں رکھ سکا تھا۔ اپنی ماں کو منانا ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر وہ انہیں بھی راضی کر چکا تھا۔ مگر وہ لڑکی، کیا سمرا نے اسے اتنا گرا ہوا مرد سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے اب اس کی ذات کا استعمال کرتا، اسے تکلیف پہنچاتا، جسے دکھ دینا ہی اس کے دل کو گوارا نہیں تھا؟ کیونکہ وہ دل تو اس لڑکی سے صرف محبت کرنا جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتی تھی، اپنی خود غرضی میں اس کا دل توڑ دیا کرتی تھی۔ آج سے 5 سال قبل بھی تو اس نے یہی کیا تھا، اور آج پھر وہ اس کی ذات کو بے مول کر گئی تھی۔ اب آپ اپنی خود ساختہ سوچوں کے ساتھ ہی رہیں سمرا جبران، کیونکہ مصطفیٰ وجدان تو اب آپ کو کسی صورت نہیں ملنے والا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوسٹ کرتا وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ میڈم کے روم میں کھانا پہنچائیں فوراً، اور ان کی ضروریات کا جو بھی سامان ہے کل ہر حالت میں ان کے روم میں موجود ہونا چاہیے۔ از دیٹ کلیئر؟ انٹرکام کے ذریعے ملازمہ کو ہدایت کرتا وہ ایک بار پھر بیڈ پر گر سا گیا۔ دماغ ابھی تک اسی میں الجھا ہوا تھا جو آنکھوں میں آنسو لیے بڑی آس سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج اپنے روبن پر تھا۔ گزری شب بہت بھاری ہی صحیح مگر گزر ہی گئی تھی، کیونکہ یہی حقیقت تھی کہ رات چاہے کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو، سویرا ہو کر ہی رہتا ہے۔ مگر گزری سیاہ شب کا روشن سویرا ہونے میں ابھی وقت تھا۔ قصوہ کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک دفعہ کی ملاقات میں وہ جس شخص پر اپنا دل ہار گئی تھی، وہ سالوں سے اس کی بہن کی محبت میں مبتلا تھا، اور کل بالآخر وہ اس کے نام کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ احد مصطفیٰ تمہارا ہی نصیب تھا سمرا جبران۔ تم خود کو ہمیشہ سیاہ نصیب کہتی تھی، جبکہ در حقیقت سیاہ نصیب تو میں نکلی ہوں جو اپنی محبت کو پانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد آتا تھا جب پاکستان کا بلینئر احد مصطفیٰ اپنے شاہانہ انداز میں اس کی کم صورت بہن کا رشتہ لے کر آیا تھا، اور اس کی ماں نے ایک پرانی خاندانی دشمنی کے تحت انہیں ان کے خاندان اور خلوص کا جلوس نکال دیا تھا۔ اور بس وہی دن تھا جب قصبہ نے اپنی خاموش محبت کو یوں ہی دل کے کونے میں دفن کر دیا تھا۔ جبران صاحب، واٹس رانگ ود یو؟ کیا بیٹے کی جدائی کا صدمہ سر چڑھ گیا ہے؟ دن چڑھایا ہے اور آپ اب تک کمرے سے ہی نہیں نکلے ہیں۔ وہ کل سے خاموش بیٹھے مسلسل ایک غیر مرئی نکتے کو گھور رہے تھے۔ جبران صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ خود کا فراموش کیا جانا ایک آنکھنی بھایا تھا، لیکن میں آپ سے ہرگز بھی مخاطب نہیں ہوں۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے بے تاثر لہجے میں گویا ہوئے تھے۔
تو پھر کیا سوچ رہی ہیں؟ اپنی اس آوارہ بیٹی؟ فرناز کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی تھے۔ بس فرناز، خبردار، جو اب آپ نے میری بیٹی کے خلاف کوئی بات کی تو میں پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں۔ صحیح کہتی ہے قصبہ، میں تو اس کا سگا باپ ہوں، مجھے تو اس کی فریاد سننی چاہیے تھی۔ وقت گزر جانے کے بعد ہی صحیح، مگر شکر تھا کہ انہیں خیال تو آیا تھا۔ لو، اب انہیں بیٹی یاد آ رہی ہے، وہ بیٹی جو اپنی ماں کی طرح آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا گئی۔ پتہ نہیں احد مصطفیٰ کو کون کون سی ادائیں دکھائی تھیں۔ وہ نخوت بھرے لہجے میں گہرا طنز کر گئی تھی۔ بس فرناز، خاموش ہو جاؤ، اس سے قبل کہ میرا ضبط جواب دے جائے۔ ان کی کڑکدار آواز نے ایک لمحے کو فرناز کو سہما کر رکھ دیا تھا۔